نئی نسل، چاہے خاندان میں یا کلیسیا میں، ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یسوع مسیح نے اس اصول کا مظاہرہ نہایت ڈرامائی انداز سے کیا اور اس کا تعلق بچوں سے ہے، اور میں نے سادہ طور پر ان آیات کو عنوان دیا ہے مرکز رسول کی انجیل، اس کا 10واں باب، بچوں کو برکت دینا۔ غور کریں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ چھوٹے بچوں کو اس کے پاس لا رہے تھے تاکہ وہ ان کو چھوئے۔ وہ لفظ جو یہاں بچوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ نومولود سے لے کر تقریباً 12 سال کے بچوں کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ مزید آگے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی چھوٹے بچے تھے۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان کو چھوئے، لیکن شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، جب آپ خفا ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح سے غصے کا اظہار ہے۔ اب آپ یسوع کو بہت ہی کم غصے کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس نے غصہ کیا جب اس نے ہیکل میں کاروبار کرنے والوں کو نکال دیا اور ان کی میزیں الٹ دیں، لیکن غصے کی ایک قسم ہے۔ وہ اپنے رسولوں سے خفا ہو گیا، اور وہ خفا ہونے کا احساس جو اس کے اندر تھا، آپ کو اسے کوئی نام دینا ہوگا۔ جب وہ ان مردوں سے مخاطب تھا، جب اس نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، میرے خیال میں اسے ڈرامائی انداز بھی نہیں دے سکتا۔ ان کو منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ یہ یسوع کا انسانی پہلو ہے، اور اس بات سے ہم سب کو ایک اچھا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ اور پھر ممکن طور پر لہجہ بدل جاتا ہے۔ جب وہ ان بچوں سے مخاطب ہوتا ہے، ان کی آواز اور اظہار میں نرمی نظر آتی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا، جو اس بات کا اظہار ہے کہ ممکن طور پر بچے چھوٹے تھے۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ میرے خیال سے یہ کلام میں خوبصورت ترین آیات میں سے ہے۔ اب یہ حقیقت کہ یسوع نے اس مسئلے پر پہلے ہی بات کی تھی اور وہ اسے نہیں سمجھے تھے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یسوع ان سے خفا ہوا تھا، کیونکہ اگر آپ مرکز 9 باب اور اس کی 36ویں آیت کی طرف آئیں، غور کریں کہ کیا لکھا ہے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے باپ کو جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ اور یقیناً وہ خدا کے ساتھ تھا، لیکن وہ باپ کی تعظیم کرتا ہے جب وہ کہتا ہے، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے۔ اب بعد میں اسی حوالہ کی آیت میں وہ نہایت ہی مخصوص بات کہتا ہے، اور اس نے یہ کہا 42ویں آیت میں، اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اب غور کریں کہ یسوع ان مردوں سے شدت کے ساتھ کیوں خفا تھا۔ وہ جن کو دنیا بدلنے کے لیے تیار کر رہا تھا، اب کچھ ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے جو کوئی ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھوکر کھلائے، وہ نابالغ ایماندار کا حوالہ دے رہا ہے۔ وہ ایماندار جو کہ ایمان میں بالکل نئے ہیں، اور آپ ان کو ٹھوکر کھلائیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ وہ ممکن طور پر بچوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ سیاق و سباق میں وہ بچوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ یسوع بعض اوقات بات کو بدل کر اس طرح کے بیانات علامتی طور پر دیتا تھا، جیسا کہ یہ اس حقیقت سے متعلق ہے کہ وہ بچوں سے مخاطب تھا اور وہ اس کا اطلاق مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہاں ہمارے پاس ایک خوبصورت تصویر ہے جو اس اصول کی وضاحت کرتی ہے۔ میں اصول کو بیان کرنا چاہوں گا اور پھر میں سوال پوچھوں گا۔ چاہے خاندان میں، کلیسیا میں، ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور اب وہ سوال یہ ہے کہ کن مخصوص طریقوں سے ہمیں اس اصول کا اطلاق کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے جب ہم اپنے فطری خاندانوں اور بڑے پیمانے پر روحانی خاندان میں فیصلے کرتے ہیں، جسے ہم مقامی کلیسیا کہتے ہیں۔ یہ اصول نہایت واضح ہے، چاہے یہ خاندان میں یا یہ کلیسیا میں ہو، بچوں کو ان کی ضروریات کے پیش نظر پہلی ترجیح ملنی چاہیے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں، چاہے خدا کے خاندان میں جب ہم جمع ہوتے ہیں یا اپنے فطری خاندان میں، خدا خوش نہیں ہوتا جب ہم اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی عادات خراب کریں یا ہم
ایسی چیزیں کریں جو انہیں بہت زیادہ الجھائے رکھیں۔ یہ نظر انداز کرنے کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کلیسیاؤں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جب وہ عمارت کی تعمیر کا پروگرام بناتے ہیں۔ بہت سی کلیسیاں صرف بالغ افراد کے بارے میں سوچتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یسوع کہہ رہا ہے جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ بچوں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جہاں تک خدا کی بادشاہی کا تعلق ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس اصول کا براہ راست اطلاق ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس پر خاندانوں کے ساتھ رابطے اور مدد کے تعلق سے کلیسیاؤں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسیحی تعلیم کے اعتبار سے ایک اور گہرا پہلو ہے، یعنی جو کچھ یسوع کہہ رہا ہے اس پر بات کرنا کافی تکلیف دہ ہے، لیکن جب بات ہو بچوں سے زیادتی کی تو یہ بچوں سے زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا بچوں کے ساتھ زیادتی کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس بات کے پیش نظر کہ جو کچھ یسوع نے کہا ہے جب وہ زمین پر خدمت کرتا رہا، جب وہ رسولوں سے مخاطب ہو، بچوں کے ساتھ زیادتی اس کی سب سے زیادہ بری خلاف ورزی ہے، چاہے یہ خاندانوں میں ہو یا یہ مذہبی برادری میں ہو، اور بدقسمتی سے ایسی مذہبی برادریاں ہیں جو کہ مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن وہ کلیسیا کے نام نہاد رہنماؤں کے ہاتھوں نہایت ہولناک جنسی زیادتی کے باعث مجرم ہیں۔ کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یسوع اس بارے میں کیا محسوس کرتا ہے، اور وہ ایک دن ان چیزوں کی کس طرح عدالت کرے گا۔ خدا اس قسم کے رویوں کی نہایت ہی سخت قسم کی عدالت کرے گا، چاہے یہ ہمارے خاندانوں میں ہو یا چاہے یہ مذہبی برادری میں ہو، چاہے یہ ان کے درمیان ہو جسے ہم مسیحی برادری کہتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ زیادتی بچوں کی باقی زندگیوں پر منفی اثر ڈالتی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یسوع بلا شبہ ایک لحاظ سے اس قسم کے رویے کی سختی سے مذمت کرتا نظر آتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس بات سے ناخوش ہے۔ لیکن آئیں اس بات کا اختتام مثبت طور پر کریں۔ مجھے یہ مثال اور علامات پسند ہیں جسے پالوس نے استعمال کیا ہے جب اس نے تسلونیکیوں کے نام خط لکھا، جب وہ اس خیال کو پیش کر رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے ان لوگوں میں خدمت کی۔ وہ ایک نرم دل دودھ پلانے والی ماں کی مثال دیتا ہے۔ پہلا تسلونیکیوں 2 باب اس کی 7 آیت میں اگرچہ مسیح کے رسول ہونے، وہ یہاں اپنے تعلق سے سلاس اور تیموتھیوس کا حوالہ دے رہا ہے جب وہ تسلونیکیوں میں آئے اور اس کلیسیا کا آغاز کیا۔ وہ کہتا ہے اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے۔ دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے درمیان ماں کی طرح نرمی سے پیش آئے جس طرح ماں بچوں کو پالتی ہے۔ واہ، یہ نمونے کے طور پر کس قدر قریبی، خوبصورت اور نرم مزاج قسم کی مثال ہے۔ جب میں پالوس، تیموتھیوس اور سلاس پر غور کرتا ہوں، پالوس مردوں میں سے ایک مرد تھا لیکن وہ نرم مزاج تھا۔ یہاں وہ اپنی خدمت کی مثال پیش کرتا ہے پالنے والی ماں کی علامت کے طور پر، وہ بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے۔ یہ اس تعلق سے ایک طاقتور مثال ہے کہ کس طرح پالوس والدین اور بچوں کے بارے میں سوچ رکھتا تھا، اور کس طرح اس نے اس کا اطلاق کلیسیاؤں میں ہماری خدمت پر کیا ہے۔ اور پھر بعد میں وہ باپ کی تشبیہ کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہتا ہے چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں بچوں کے تعلق سے ایک کورس پڑھایا کرتا تھا۔ یہ میرے پسندیدہ ترین کورسز میں سے ایک تھا۔ دراصل میں شادی سے پہلے بچوں کے تعلق سے کورس پڑھایا کرتا تھا، لیکن جب میری اپنی اولاد پیدا ہوئی تو میں نے اپنے بہت سے خیالات اور نظریات کو تبدیل کیا۔ لیکن یہ میری اپنی زندگی میں ایک شاندار تجربہ تھا کہ میں بچوں کے بارے میں سکھاؤں اور کس طرح ہمیں ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے ڈلاس سیمنری میں کورس پڑھایا۔ اس وقت میرے اپنے بچے بھی تھے اور میں بچوں کے معاملے میں بہت حد تک بالغ ہو چکا تھا، لیکن یہ یسوع کی زندگی میں سے ایک قوت سے بھرپور اصول ہے، اس لیے میں اس اصول کو دہرانا چاہوں گا۔ چاہے خاندان میں یا کلیسیا میں، ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی ضروریات کو پورا کریں۔